أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ قسط نمبر 303 پارٹ 303 قرآن پاک سورہ نمبر 24 24ویں سورہ النور کی آیات 21 سے لے کر 26 تک کی آیات 21 to 26 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑی سی بات پچھلی قسط کی کر لیتے ہیں، پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا جی، وہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کے بارے میں انتہائی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے جی، جس کے اندر کچھ آپ کو پتہ تھا کہ وہ منافقین نے تہمت لگانے کی کوشش کی جی ام المومنین حضرت عائشہ کے اوپر، اور اس کے اندر جب باتیں لوگوں نے شروع کرنے کی تو اس کے اندر دوسرے مسلمان بھی انوالو ہو گئے باتیں ادھر ادھر کرنے میں۔ تو اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ پچھلی قسط میں نے کر کے آ گیا ہوں، تھوڑی بہت ابھی یہاں بھی آئیں گی اس قسط میں۔ تو اس کے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک تو بتایا جی کہ اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آ گئی، اور پھر وہ کہ جو مسلمانوں میں نے جو پروسیجر تھا جی، جسے کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملے میں، وہ فالو نہیں کیا، اس کے اوپر بھی کافی۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا جی کہ اگر میں تمہارے اوپر یہ فضل اور رحمت نہ کرتا، اور اگر میں رؤوف الرحیم اگر نہ ہوتا، تو اس گناہ کی پاداش میں جو کچھ ہونا تھا جی، پھر وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جو بڑا تھا، جو اس کے اندر کردار تھا عبداللہ بن نبی، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں تو بتا دیا جی، اس کے اوپر تو ایک عظیم عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید بھی دے دی جی۔ تو آخری بات یہ تھی کہ بہت بڑی آفت آ سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا لحاظ نہ کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اگر نہ کرتے تو۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، اب اس سے آگے چلتے ہیں جناب۔ تو آیت نمبر 21 سورہ النور کی تلاوت کرتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد ترجمہ تفسیر، اور جو اگلی آتے ہیں کی قسط میں آئیں گی ان کا ترجمہ اور تفسیر ہی ہوگا جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ کافی لمبی آیت تھی جی، 21 نمبر آیت تلاوت کر دیجیے، کوشش کی ہے، غلطی کوئی نہ ہو لیکن ہو جاتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں جی، اور پھر ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو باتیں اس کے اندر آئیں گے جی ترجمے کے دوران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ: ایمان والو، یا ایھا الذین، ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ابھی اسی رویے کا اشارہ ہے جو پچھلی قسط میں ہم نے بتا دیا تھا نا، کہ ایک بہت بڑا جھوٹا بہتان جو تھا وہ ایک لگایا گیا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا تھا جی، وہ نقل در نہ وہ ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، حالانکہ جھوٹی بات تھی تو اس کو پھیلا دیا گیا تھا۔ تو نقل در نقل، ایک نے ایک کو بتایا، اس نے اگلے کو بتایا، اس کو اگلے کو بتایا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا تھا، تو جو منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کچھ اچھے لوگوں نے، صحیح لوگوں نے، مسلمان لوگوں نے بھی یہ باتیں ادھر ادھر کر دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو شیاطین میں آتے ہیں جو منافقین ہیں، تم ان کی باتوں میں آ کے تم نے بھی یہی باتیں شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. تو ایک طرح سے سمجھ لیں اس کو بھی شیطان قرار دیا جو ہیڈ تھا اس سازش کا، جو عبداللہ بن نبی. ٹھیک ہے جی. تو ان کی آپ کو مطلب کیا ہو گیا کہ تم نے اس کو فالو کیا کہ اس کے نقش قدم پر چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ چلو، لا تتبعوا، نہ چلو. کیوں جی نہ چلو؟ آگے بتاتے ہیں جی. پتہ تو ہمیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں نا آپ کے لیے، آسانی ہو کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر آپ چلو گے اس کے نقش قدم پہ تو پھر کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا جی. تو آگے کیا ہے جی اس کے اوپر؟ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، کیا رکھو جی؟ اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا رستہ سمجھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی کہ کیوں نہ چلو. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر اس کے نقش قدم پہ چلے گو نا تو وہ تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے. کیوں جی؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ تمہیں بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جانا. وہی اس نے دکھانا ہے آپ کو، اسی رستے پہ لے کے جانا ہے. تو سیدھا کہ اب یہ تم چلو گے تو پھر جو سلوک ہوگا پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کا پھر اس کے بارے میں پھر آپ نے شکایت نہیں کر سکتے جی. ٹھیک ہے جی، کہ کیا سلوک ہوگا پھر آپ کے ساتھ. اس کے الزام ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا خبردار کیا جا رہا ہے نا. اگر چلو گے تو پھر جو کچھ ہونا ہے پھر وہ اوپر تو ہلکا سا بتا دیا تھا نا کہ تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی تھی، میں نے لحاظ کر دیا تمہارا کہ یہ اتنا بڑا کام تم نے کیا تھا. کہ میں غفور الرحیم نہ ہوتا، میں فضل کرنے والا اور رحمت کرنے والا نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا. تو اللہ نے کہا یہ نہ چلو، ان کو تمہیں برباد کرے گا. تو فی الحال تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا نا اپنے ان جو صفات ہیں ان کی وجہ سے. تو ان کو وہ تمہیں غلط راستے پہ لے کے جائے گا، بے حیائی اور گندی باتوں کی طرف، گندے کاموں کی طرف. وہ پھر آگے ایک اور بات بھائی، وہ اس سے بھی بڑی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، سمجھنے والوں کے لیے ہوتا ہے. قرآن کو آپ کو بتایا جی اللہ تعالیٰ نے کہا نازل کیا ہے کہ تمہیں اس میں غور کرو. اب اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہیں اس کے لیے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ تم لوگ نا جو دوسروں پہ الزام لگا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، بھی دوسرے ٹھیک نہیں ہیں. یہی سمجھ کے بندہ الزام لگاتا ہے نا. بندہ خود پاک باز نہ ہو تو وہ جس کو پتہ بھی چل جائے کہ دوسرے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کی بات کرے گا؟ نہیں کرتا نا. تو جو کرے گا اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تو یہ جو میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، اب ان کی بات سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو جی کہ تم جو سمجھتے تھے نا کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہم یہ بات کر سکتے ہیں کسی اور کے بارے میں، تو اپنی پاکی کا ان کو بڑا یقین تھا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی. ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کیا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ترجمہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی پاک باز ہوتا، پاک ہوتا، اگر میں اس کے اوپر اپنی فضل اور رحمت نہ کرتا. تو میری فضل اور رحمت کے بغیر تم کس طرح پاک رہ سکتے تھے؟ یہ میرے آپ کے اوپر کرم ہے، میرا آپ کے اوپر فضل ہے اور رحمت ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح بنایا ہوا ہے. تو تم یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو یہ ہمارے پاک باز ہیں، نہیں، یہ میری رحمت کی وجہ سے تم پاک ہو. ٹھیک ہے جی. تو کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اب پھر وہ آپ نے الٹ طرف جانا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ جس کو نہیں چاہتا اس کو پاک نہیں کرتا. تو آپ نے کہنا جی اس کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ یہ اللہ کے قانون ہوتے ہیں نا جی، اس طرح نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو سمجھا سنا تو میں اب دوبارہ پڑھتا ہوں تو اب میں وہ بریکٹ والی بات ساتھ لگاؤں گا جو انڈرسٹوڈ آپ نے ہر دفعہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے، تمہارے خود کے اندر کوئی وہ نہیں تھا بڑی تم کوئی چیز ہو کہ تم خود پاک تھے. یہ میں نے تم پہ فضل و کرم کیا ہے کہ میں نے تم کو پاکی کی توفیق دی ہے کہ پاک رہو. اور آگے فرمایا لیکن اللہ، مطلب میں جس کو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بریکٹ میں کیا ہوتا ہے قانون بتاتا ہوں میں آپ کو، اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے. تو قانون کیا ہے؟ وہی والا قانون ہے جو ایمان والے معاملے میں ہے، ہدایت دینے والے معاملے میں. کہنا گا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے.
وہی والی بات اپنے قانون کے مطابق، قانون آپ کو بتایا ہوا میں نے کہ جو بندہ اپنے ارادہ و اختیار سے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جو ارادہ اور اختیار اپنا استعمال کر کے وہ گمراہی چاہتا ہے تو اللہ اس کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پاکی اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ قانون میرا ہے، تم صرف کوشش کرو گے، چاہو گے کہ ہم پاک باز رہیں، اچھے رہیں، غلط کام نہ کریں، پھر توفیق اللہ نہیں دینی ہے، وہ اپنے فضل اور رحمت سے دے گا۔ آپ کے چاہنے سے یہ نہیں کہ پھر آٹومیٹک آپ نے پاک باز رہ بھی سکتے، نہیں، پھر اللہ آپ کو توفیق بھی دے دے گا اپنے قانون کے مطابق کہ آپ چاہتے ہی ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ پاک اپنے ارادے کے تحت رہنا ہی نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ پھر وہی سلوک ہونا جی، اللہ نے پھر ان کو توفیق بھی نہیں دینی، تو وہ پھر ناپاک ہو جائیں گے جی، غلط کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کام کی بھی اپنے قانون کے مطابق، تو یہاں پہ کیا آگے جی، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، یعنی اپنے قانون کے مطابق کہ آپ چاہتے بھی ہیں یہ بات۔ تو ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی تشریح اور کر دیتا ہوں اس کی۔ اور آگے فرمایا ساتھ ہی اس کے وہ بھی ملالت، اور اللہ سمیع و علیم ہے کہ اللہ ہر چیز کو سننے والا، سمیع و علیم، جاننے والا، سننے والا۔ ذرا سی تھوڑی سی نا یہاں پہ جو پہلی بات ابھی ہوئی تھی نا کہ اللہ کہ تم سمجھتے ہو نا کہ تم بڑے بات، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ میری تم پہ رحمت ہے، اور وہ میں اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہوں میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں، پاک کرنے والی۔ تو اب اس کے اندر ایک بڑا خاص ہلکی سی وارننگ بھی کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے، وہ کیا ہے بتا تو تھوڑی میں نے دی ہے لیکن تھوڑی اور کھول دیتے ہیں۔ اب جو لوگ دوسروں کی جو عزت و ناموس ہوتی ہے نا جی، تو اس کے معاملے میں بیٹھ کے نا جو باتیں، وہ یار وہ جو ہے نا وہ تم پتہ ہی ہے، وہ تو ادھر جا رہا آ رہا بندہ یا بندی جو بھی ہے، تو ایسی باتیں بے پرواہی سے نا وہ ان کو کوئی آگے بتایا نا جو جی وہ فلانی وہ ہوتا ہے، اس کو میں نے وہاں پہ دیکھا، تو لوگ وہ کوئی اس کا وہ چیکنگ کیے بغیر ہی نا کر لیں گے کہ وہ اپنے کو سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں تو وہ دوسرے سارے خراب ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو جو ہی کوئی بتائے گا تو اس کو کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ ہاں اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا بھی۔ تو اب یہ کیا ہوا، اس طریقے سے جب وہ کریں گے تو اس کا مطلب آپ ان سے بدگمانی کر لی نا آپ نے، تو بدگمانی تو منع ہے جی۔ تو ان کا یہ جو رویہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات کو ایک دم سن گا ہاں ویسے ہی ہے، تو یہ کیا چیز ظاہر کرتا ہے جی، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے معاملے میں تو ضرورت سے زیادہ جناب وہ سمجھتے ہیں، مطلب اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ہم تو کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ایک طرح سے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جی، یہ اپنا کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں جی، اس مطلب وہ زوم میں جناب، اس اپنے نا اس کے اپنے وہ زوم ہی کہیں مطلب اپنی وہ کہ ہم بڑی چیز ہیں جناب۔ اچھا، خواہ ان کو اپنے جو ہے نا جی اس چیز کا پوری طرح شعور بھی نہ ہو کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو وہی ہے، اور دوسرا جو بات ہوتا ہے، جو بندہ خود چور ہوتا ہے نا وہ دوسروں پہ زیادہ شور ڈالتا ہے چور ہونے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ جو خود چور ہوتا ہے نا تو وہ شور ڈال دیتا ہے دوسروں کے چور ہونے کی اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو یہ اس کے اندر ایک بات ہے۔ اور یہاں پہ ایک دوسرا کام یہ کیا، اسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک چیز سے کو سمجھایا، اور یہ بات جہاں سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جنہوں نے ام المومنین کے جس معاملے میں دوسرے لوگوں نے منافقین کے علاوہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی، مطلب منافقین کی اڑائی ہوئی یہ افواہ جو تھی نا، تو جن مومنین نے یا اچھے مسلمان لوگوں نے یہ افواہ جو کہ منافقین نے دشمنوں نے اڑائی تھی اس کو بغیر کسی قسم کی تحقیق کے قبول کر لیا جی، مطلب کہ اس کو مطلب ان کا حسن ظن ہی نہیں تھا، ان کا مطلب وہ بدظن پہلے اس کا مطلب ہے جی، حسن ظن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے جی، بتاؤ جی تمہارے پاس کیا پروف ہے، ثبوت ہے، وہ نہیں، ویسے ہی باتیں شروع کر دیں تو قبول کر لیا جی، ہاں جی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھائے ہیں کہ ہر شخص اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ جس کو بھی کوئی پاکی و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے محض، وہ اس نے اپنا کوئی نہیں تیر مارا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہ دیں آپ کو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر آپ پاک رہ سکیں۔ تو کسی کو بھی اپنے تقویٰ کے اوپر نا بہت زیادہ وہ ناز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں کوئی ذرا سی بات آئے تو بس ایک دم مان لے ہاں بس ایسے ہی ہوا ہوگا، نہیں۔ تو یہاں پہ یہ والی بات بھی اس کے اندر تھی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ بھائی تم بڑے کو زیادہ پکیزہ ہو تو یہ میری رحمت ہے جس نے تمہیں پکیزہ رکھا ہو، میرا فضل ہے۔ تو اگر میں تم کو یہ چیز کی توفیق نہ دیتا، ایون اگر تم چاہتے بھی تو میں توفیق نہ دیتا اپنی رحمت سے تو تم نہیں رہ سکتے تھے۔
اور اللہ سمیع و علیم ہے جی، مطلب کہ اگر تم نے اس قسم کا کوئی کام کرو گے تو پھر ذہن میں رکھ لو کیا بات رکھ لو کہ تم میں سے کون پاکیزہ ہے اور کون آلودہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، مطلب تو سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ تو اللہ سمیع و علیم ہے کہ میں سمیع و علیم ہوں، مطلب خدا ہر ایک سے واقف ہے جو تم یہ باتیں کر رہے ہو، اور تمہاری جو مخفی باتیں ہیں نا، چھپی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ نے تمہاری عزت رکھنے کے لیے بچائی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو ذرا سوچ سمجھ لیا کرو۔ یہی ہے جس طرح آپ نے ایک محاورہ سنا ہے جی، پہلا پتھر کون مارے گا۔ یہاں تو وہ معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ تو ہوتا ہے نا کہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ چلو اسٹل اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے، تو اس کے باوجود آپ نے کوئی گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے تو آپ پتھر مارنے کے لیے پہلے ہی آ گئے جی۔ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی کہتے ہیں نا جی، اس کو جو خود بندہ ایسا ہو تو وہ کیا جائے گا پتھر مارنے جو کسی اور کو جس نے سیم کام کیا جو آپ نے کیا۔ تو یہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو بندہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو معصوم ہے، اللہ نے گواہی دے دی ان کی، تو آپ نعوذ باللہ پتھر لے کر آ گئے جی۔ اسی لیے سختی تھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، ولا یا تل اولو الفضل، ہاں جی ترجمہ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، فضل ہیں امیر ہیں اور جن کے پاس مال و دولت ہے جی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں جی یہاں پہ جو آئے ہیں نا جی، ایک طرح سے آپ کے اوپر کسی کا حق ہونا اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہونیاں، ان کی یاد دہانی کے لیے ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا حق ہے اور کسی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، کچھ کریں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کہیں جی کہ اب تو میں تمہاری وہ مدد نہیں کرنی ہے، ہماری ہیلپ نہیں کرنی ہے، تم سے تو فلانی مسٹیک ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کی غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تو اپنا فضل و کرم کیا ہوا نا جی، تو یہ جو رویہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا، کہ کسی کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ آپ صاحب وسعت ہیں یا گسعت ہیں، تو مطلب وہ جو پیسے مطلب مال و دولت والے ہیں، تو جو ہوئی ہے آپ اس کے مطابق جو آپ کو آپ کے اوپر ایک طرح سے دوسرے کا حق بنتا ہے تو اس کی مدد آپ کریں۔ مطلب یہ کیوں آئی میں ساتھ ہی بتاتا ہوں، یہ خاص وجہ ہے یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے، یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے جی، ام المومنین والی بات سے، جو ہماری ماں کی بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، امیر ہے مطلب اثر مطلب پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو اللہ کا فضل ہی ہے نا، اللہ کا فضل ہوا ان کے اوپر۔ تو کیا جی، تو وہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاملہ ابھی گزرا نا، تو میں نے کیا بتایا تھا، بات تو شروع کرنے والے اور جو اس کا مین کردار تھے، جو اس کے جو پرپریٹر جس کو کہتے ہیں جناب، اس کے جو وہ تو منافقین تھے، لیکن ان کے اس پراپیگنڈے سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی باتیں لوگوں سے آگے پیچھے کر دیں جی، پھیلا دی، مطلب وہ باتوں سے باتیں ہر طرف پھیل گئی تھیں، مطلب سمجھے لشکر میں مختلف لوگوں تک وہ باتیں پہنچ گئی تھیں، یہی والی بات جو نعوذ باللہ ام المومنین کے بارے میں جو بہتان تھا اس کی باتیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی مسلمان جو تھا اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا، مطلب اس نے بھی باتیں یہ والی کر دی تھی، منافقین کے پروپیگنڈے میں آ گیا تھا، تو کیا کریں جی، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صاحب وسعت اور امیر لوگ وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں، وہ مطلب یہ نہ کرنے کا ہم تو قسم اٹھاتے ہیں کہ کیا جی، کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، کہ بھی اس وجہ سے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہیں، بات کو سمجھاتا ہوں، جنہوں نے وہ منکرین کے پراپیگنڈے میں آ کے انہوں نے بھی جو تھی وہ باتیں آگے پیچھے کر دیں، جو ام المومنین والا حضرت عائشہ والا واقعہ کی، جو ان کے اوپر بہتان لگا تھا، تو باتیں کرنا اس طرح کی تو منع ہے نا جی، تو انہوں نے کر دیا، غلطی ان سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن جو صاحب فضل لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، اب وہ ان جو مسلمان تھے ان میں سے غریب غربا مسلمان بھی تو بہت سارے تھے نا، تو کوئی لوگ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ آگے بتاتا ہوں کیا ہوا تھا، تو کچھ وہ جو امیر جو صحابہ تھے جنہوں نے یہ باتیں نہیں کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، جن کی وہ مدد کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا یہ جس کی مدد کرتا ہوں تو اس نے بھی باتیں کی تھیں، وہی والی نقل در نقل جو
آگے پیچھے لوگوں میں باتیں پھیل گئی تھی جو الزام لگا تھا اس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی اب ہم نے اس کی مدد نہیں کرنی. ایک طرح سے انہوں نے قسم اٹھا لی کہ بھی اب تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کی غلطی کی وجہ سے اس کا اگر آپ کے اوپر حق ہے تو اب یہ جو آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں تو آپ اس بات کی قسم نہ کھاؤ. آپ ان کا یہ جو مدد کرنے والا جو کام آپ کو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے وہ آپ نہ روکیں. یہ صحیح رویہ نہیں ہے. ان کی مدد آپ ابھی کریں. ان سے غلطی ہوگی ہے نا. تو اب کیا کہتے ہیں مطلب قرابت مندوں مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے, تو ان میں وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے ساتھ. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا. تو آپ ان کی مدد کرنے کے مطلب یہ نہ کہیں گے آپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گئی اور کہ وہ یہ والی قسم نہ اٹھائیں گے کہ اب ہم نے ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی جن کی پہلے ہم کرتے تھے مسلمانوں میں سے, کیونکہ انہوں نے یہ جو الزامات والی باتیں پھیلی تھی تو ان کو پھیلانے میں وہ بھی شامل تھے. ان سے غلطی ہوئی تھی. تو کیوں جی. تو اللہ تعالیٰ اللہ نے پیچھے ان کو معاف کر دیا تھا نا, سمجھا کے کہ آفت آنی تھی لیکن میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو اب ان کو بھی یہی بتایا تھا میں نے چھوڑ دیا تو بھی تم کس طرح یہ کر سکتے, تمہارے اوپر تو ان کی ڈیوٹی ہے لک آفٹر کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کے بعد کہ یہ والی قسم نہ اٹھانا کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی. مسکینوں اور خدا کی راہ میں عزت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے. ان کو چاہیے تو پھر کیا کریں گے لوگ, اللہ تعالیٰ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں. ان کا جی ان کو چاہیے کہ ان کو بخش دیں نا بھئی, جس طرح میں نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو ان کو. درگزر سے کام لیں. بس ٹھیک ہے غلطی ہوگی, بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے لیکن اسٹل غلطی ہے. مسلمان تھے, مشکلیں اٹھائیں تھی, غریب تھے, ہجرت کر کے آ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے بخش دیں اور درگزر سے کیا کام لیں. پھر آگے وہ والی بات بھی سمجھا دی. کیا سمجھا دی جی؟ ترجمہ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ مطلب جس طرح میں نے بخش دیا ہے تو اب آپ کو بھی چاہیے, غلطی ان سے ہو گئی ہے, غلطی تو انہوں نے کی ہے, اس کے اندر تو گئے نہیں ہے, لیکن اب آپ نے یہ نہیں قسمیں اٹھا لینی کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی جی, اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی. تو نہیں, بس بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے لحاظ کر دیا تمہارا, ورنہ تو آفت آنی تھی. تو جب اللہ نے لحاظ کر دیا تو آپ بھی نا ان کو بخش دیں, درگزر کریں. اور دوسری بات یہ کہتی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کبھی معاملات ہو جائیں وہ تم کو بخش دیا کرے اللہ تعالیٰ. اور آگے فرما دیا, اور اصل میں بات یہی ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے, کہ میں تو بخشنے والا ہوں نا, میری شفقت ابدی ہے. غلطی ہوگی توبہ کرو, معافی مانگو, صلاح کرو, بخش دوں گا جی. تو اب تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا خاص واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ بات آئی ہے, کہ وہ کون تھا, کس کی ایک آدھ جو روایتوں میں پتہ چلتا ہے جی. تو مطلب یہ اس کے اندر ایک تو غریب غربوں ضرورت مندوں کا ایک استحقاق ہوتا ہے کہ امیر بندے ان کی مدد کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہی, مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت کی بنیاد پر مدد کے مستحق ہوتے ہیں نا جی. آپ ان کے, تو انہیں کیا کر, آپ محض اس لیے امیر لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں تو محض ان کو اس لیے ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے بائی مسٹیک, دانستہ یا نہ دانستہ دونوں طریقے سے غلطی ہو گئی ہے جی. ٹھیک ہے نا, نہ چاہتے ہوئے غلطی تو ہو گئی ہے جی, اس کے مرتکب تو ہو گئے ہیں. تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا بات تجھے غلطی ہوگی میں آپ تمہاری مدد نہیں کرتا, بھوکا مارتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں آپ کریں, مطلب معاف کر دیں. تو اب روایتوں سے پتہ چلتا ہے جی یہ واقعہ خاص طور پہ جو ہوا تھا, ایک سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ کے خلاف ہی بات ہوئی تھی نا. تو ان کے خلاف جو طوفان اٹھانے والوں میں جنہوں نے, جب وہ مشرکین نے منافقین نے اپنا کام کیا تھا, جھوٹا وہ بات پھیلائی تھی, تو ان کے پھر اس بات کو پھیلانے والوں میں ایک جو زیادہ ایک صحابی انوالو تھے جی, ان کا نام تھا, وہ غریب تھے, ایک انتہائی غریب صحابی بھی تھے, انہوں نے بھی یہ بات بہت پھیلائی تھی. ان کا نام تھا صحابی مستہ بن اساسہ بھی تھے. ٹھیک ہے جی, ایک صحابی مستہ بن اساسہ بھی تھے جی. اب یہ جو تھے نا جی, یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے, ان کے مطلب عزیز تھے, ہمیں رشتہ داری میں بھی آتے تھے. اور کیونکہ یہ نادار تھے تو حضرت ابو بکر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کی سرپرستی بھی کرتے تھے, یعنی مدد کرتے تھے. تو اب آپ کو قدرتی طور پر ایک نیچرل چیز تھی نا, وہ کیوں نیچرل چیز تھی, ایک تو وہ ام المؤمنین ان کو کہا جاتا ہے, اور دوسری بات ہے یہ جو ام المؤمنین تھی ان کے والد کون تھے, ابو بکر تھے, اور وہ ان کے رشتہ دار تھے. ہاں جی, تو ان کو تو یہ بھی سوچ کے نا, ان صحابی کو سوچ کے بھی
یہ تو میرے جو میری مدد کرنے والا ایک میرا رشتہ دار ہے بڑی عمر کا، یہ تو اس کی بیٹی ہے، اور دوسرا پھر نبی کی مطلب زوجہ ہے، اور پھر ام المومنین ان کا رتبہ ہے جی، تو اس کو لحاظ کرنا چاہیے تھا نا، وہ باتیں نہ کرتا تو ظاہری بات ہے ان کو قدرتی طور پہ ایک دکھ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کیا کہ جو ان کو جو ایک بہت بڑا صدمہ ہوا نا کہ یہ تو میرا عزیز ہے، تو میری بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگا ہے، تو اس نے وہ باتیں پھیلائی ہیں جی۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی، کیا قسم اٹھائی حضرت ابو بکر نے کہ میں دوبارہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو صاحب فضل اور وسعت والے ہیں تو وہ جو جن کی وہ مدد کر رہے تھے، اور وہ مدد کے مطلب ان کا استحقاق بھی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، کوئی نادار ہیں، غریب ہیں، جس طرح یہ والے صاحب ہیں، تو آپ ان کی مدد ابھی بھی کریں، ان سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو میں نے بھی معاف کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ رہا ہوں، تو آپ بھی معاف کر دیں، کیونکہ آپ بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے اگر آپ کوئی معاملہ ہو، تو یہ والی بات وہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے مطلب اس بات کو منع کیا گیا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس قسم کے رویے کا اندیشہ پھر وہ یہ تھا کہ اگر ان کو یہ نہ کی کاج مطلب منع کیا جاتا حضرت ابو بکر کو، تو پھر ہو سکتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھی کرتے جی، جو دوسرے لوگ جو دوسروں کی مدد کر رہے تھے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ نہیں ایسا نہیں کریں آپ، ٹھیک ہے جی، ان سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑی ہے، ان کو اب اچھی طرح سمجھا دیا گیا تو اب نہیں کریں گے، تو معافی جس طرح میں کر رہا ہوں آپ بھی کر دیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوئی۔ آگے چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر بھی وہی بات تھی جو ابھی میں نے بتائی ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ہے؟ ہاں، اور اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا نا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی، میں بھی بخشنے والا ہوں، تو آپ بھی چھوڑ دیں، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی اور بات ہے، وہ بھی بیان کر دوں۔ اب یہاں پہ ایک اور اس کے اندر ایک ہلکا سا اشارہ ہے ایک حقیقت کی طرف، جس کا ہم اوپر ذکر بھی کر رہے ہیں، کہ جس طرح کسی بھی انسان کے بارے میں نا آپ کو حکم یہ ہے نا محض افواہوں کی بنا پہ نا آپ کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں تو آپ صرف افواہ اڑے تو آپ کہ ہاں مطلب وہ ہوگا، اور اپنے بارے میں آپ ضرورت سے زیادہ اس میں ذہن رکھیں گے جی میں مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کسی کی غلطی پر اس سے درگزر نہ کرنا اور اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دینا، اگر آپ اس کی کر رہے تھے تو اب ایک طرح سے آپ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ اپنے آپ کو غلطی سے مبرا سمجھتے ہیں نا کہ دوسرے نے کیا آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی طرف سے آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا ہے یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ سے یہ والی نہیں تو کوئی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ سے کوئی غلطی ہو تو پھر آپ توقع رکھتے ہیں نا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے، آپ کو بخش دیا جائے گا، کہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے، بخش دے، جس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی وہ بھی کر دیں۔ تو پھر یہاں بھی جو دوسرے سے ہوئی ہے تو اس کا لحاظ کریں جناب، کہ جو آپ مطلب تو ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتی تو یہ تو اور غلط بات ہے کہ بے غلطی کسی سے بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو ہو سکتی ہے، اور اسی لیے نے کہا جی میں معاف کر دوں گا، لیکن بس آ کے آپ اس کو سمجھ جائیں، غلطی ہوئی ہے توبہ کریں، استغفار کریں، اصلاح کریں، معافی مانگیں، تو بات آگے چل پڑتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، ہاں جی، اب یہ اسی طرح کے معاملات آ رہے ہیں کہ جی، تب دیکھتے ہیں جی یہ جو الزامات کے بارے میں جو ہوتی ہیں باتیں، خاص طور پہ عورتوں کے اوپر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، ترجمہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ جی، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، مطلب جھوٹا بہتان لگانا، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، تو کیا ہوگا جی، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا وہ بدلہ، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کھول دینے والا ہے۔ تو اصل بات اللہ تعالیٰ وہاں سے کھول دیں گے، تو یہ تہمت لگانے کی بات ہے جی، جھوٹی تہمت، جھوٹا الزام، بہتان، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ ایک چیز آپ کو پتہ ہوگی جی، آپ نے سنی ہوگی جی چغلی کے بارے میں، کہ چغلی جو ہے جی وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس حد تک گناہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ آپ کا بھائی کی لاش پڑی ہو تو آپ اس کا گوشت کاٹ کے کھائیں نا، تو یہ کتنے ہی غلط بات ہے، بری، تو یہ اسی طرح کا کام ہے کہ چغلی کریں،
لیکن چغلی میں ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کسی کی نیگیٹو یا غلط بتا رہے ہیں نا کسی کو، تو وہ اس بندے نے وہ والا کام کیا بھی ہوتا ہے، یا وہ ویسے وہ چیز ہوتی بھی ہے، وہ سچی ہوتی ہے۔ تو کسی مسلمان کی سچی بات جو اس کی شہرت کو خراب کر سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کے لیے مطلب اس کی عزت میں فرق آ سکتا ہے، تو ہے وہ سچی ہے، وہ اگر آپ کر دیں تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے چغلی کرنے کے بھی کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے وہ۔ تو وہ تو وات بھی اصل ہے۔ اور تہمت میں کیا ہوتا ہے، بہتان میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی آپ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ہی جھوٹی، وہ تو کام اس نے کیا ہی نہیں ہے، وہ غلطی تو اس سے ہوئی نہیں ہے، تو سوچ لیں کہ پھر یہ اس کا کس لیول کا یہ گناہ ہو جائے گا۔ اس لیول کا ہے کہ میں اس کو پھر چغلی اس لیول کی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اس کو بیان نہیں کر سکتے، جو کہ سچی بات کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو یہ تو توبہ توبہ توبہ، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جی۔ آگے چلو اس کو سمجھتے ہیں اب اس میں کیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ پاک دامن بھولی بالی، ٹھیک ہے جی، محسنات الغافلات، یہاں پہ یہ جو سیدھی سادی شریف عورتیں، اس کا مطلب یہ ہے بھولی بالی، پاک دامن بھولی بالی، سیدھی سادی شریف عورتیں جو دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ معاملات نہیں ہوتی باہر کے، ان کا لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ، تو اس کہ بھئی ان کے بارے میں تم نے اگر یہ تہمت لگائی تو پھر اس کے بارے میں بات آ رہی ہے نا۔ تو ایک طرف سے اس میں دوبارہ اشارہ کدھر ہے جی، وہی ام المومنین عائشہ کی طرف ہے کہ وہ تو سیدھی سادی شریف ایک عورت تھی، تو ان کے بارے میں تم نے تہمت لگائی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پاک دامن، وہ پاک دامن بھی ان کو بول دیا، بھولی بالے بھی بول دیا، مومن بھی بول دیا، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ تم نے جو تہمت لگائی نا، یہ ان کے بارے میں بھی بات، اور جرنل حکم بھی بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، عام حکم بھی سب کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن ایک اشارہ ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو لوگ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اس قسم کی عورتوں پہ، جو پاک دامن ہیں، جنہوں نے غلط کام نہیں کیا ہوا، بھولی بالی ہیں، سادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، مومن ہیں جی، مسلمان ہیں، تو ان کے اوپر آپ نے تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، جھوٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے لیے یہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ یوز ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہاں تک تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ پھر کیا ہوگا جن کے ساتھ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس قسم کی عورتوں پہ ہم لگاتے ہیں ان پر، مطلب جو پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو اب یہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ کوئی اشارہ سیدہ عائشہ کی طرف بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اور یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہے جی کہ آخرت سے پہلے یہ اسی دنیا میں بھی رسوا ہوں گے جی، ایسے لوگ، مطلب ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی بڑا برا ہونا ہے جی۔ اور جب تو پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کہ دن پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں لعنت کی گئی نا، تو یہ تو دنیا کی علامت ہو گئی، تو انہوں نے دنیا میں بھی اب رسوا ہونا ہے۔ پھر آگے فرمایا جی کہ اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی جی، ٹھیک ہے جی، مطلب پہلے اس دنیا میں وہ رسوا ہو کر رہ گئے، اور سرزمین عرب سے ان کا پھر خاتمہ ہوا تھا نا، یہ جو منافقین کی اب بات ہو رہی ہے نا، وہاں سے اب ان کو پھر ختم کر دیا گیا تھا نا، جو کفار بھی تھے یا منکرین تھے، جب اتمامی حجت ہو گیا تھا نا نبی پاک کی طرف سے، تو پھر وہاں سے ان کا خاتمہ ہو گیا جی، اب یا مسلمان ہو گئے تو یا پھر اپنا یا تم کو ختم کر دیا جائے گا جی۔ تو دوسری صورت میں جو اہل کتاب تھے ان کو تو آتے کہ جزیہ دے کے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جب براہ راست اتمام حجت رسولوں کی طرف سے ہو جاتا ہے تو ان کے منکرین کے لیے پھر یہی سنت الہی ہے کہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی بتایا کہ جو اس طرح کا کام کریں گے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، دنیا میں بھی ان کے اوپر ایک طرح سے عذاب آئے گا اور آخرت کے بھی آئے گا۔ اور پھر فرمایا ایک تو لعنت کر دی گئی، یہاں بھی لعنت وہاں بھی لعنت، اور آگے پھر کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، پھر بڑا عذاب بھی آئے گا نا۔ پہلے تو دونوں جگہ پہ لعنت ہوگی، تو دنیا میں بھی ان پر لعنتی ہوگی، آخر میں بھی لعنتی ہوگی، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوگا جو، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جی، یہ تو دنیا کا پچھلا عذاب تھا، لعنتیں پڑ گئی ان کے اوپر، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اس دن، کس دن جی؟ جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن آپ نے سنا ہو نا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بول بول کے بتائیں گے ہم نے کیا کیا، اور آپ کی زبانیں بتائیں گی کہ ہم کیا بولتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اعمال کی گواہی دیں گے، تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس بدلے کے مستحق ہیں، آپ ان کے ساتھ جو سلوک وہاں پہ کیا جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا، وہ بدلہ، کوئی کمی نہیں ہونی وہاں پہ۔ وہ جان لیں گے، اللہ کو پھر اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، کہ حق بات تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ کیا کرے گا جی؟ حق بات کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمام حقائق کھول دینے والا ہے۔ تو اس دن تمام حقائق کھول دیے جائیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ اوپن پھر بتا دیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی بتا دیں گے کہ ہم تو جھوٹ مارتے رہے، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پاک دامن ہوں گی ان کے بارے میں بھی کنفرمیشن آپ کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے، جی یہ تو پاک دامن ہے سارے بھی، تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ تمام حقائق اس دن پھر کھول دیے جائیں گے جی۔ مطلب اور آپ لوگوں نے اس دن لانتی ہو جانا، بھی ذلیل ہو جانا اس دن، اور آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں اور زبانیں بول دیں گی اس دن کہ ہم ہی غلط ہے جی۔ یہاں تک بات ہوگی جی، اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ، اس دن پھر ایک اور بات ہونی ہے جی، کیا ہونا جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی۔ جو خبیث عورتیں ہوں گی، غلط عورتیں، گندے کاموں والی عورتیں، وہ اسی طرح کے مردوں کے لیے ہوں گی، اور خبیث مرد جو اس طرح کے ہوں گے جی، وہ خبیث عورتوں کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوں گے جی۔ خبیث 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 خبیث، ٹھیک ہے جی؟ عورت خبیث تو مرد خبیث، مرد خبیث تو عورت خبیث، وہ آپس میں وہ ہوں گے جی، ٹھیک ہے جی؟ اس دن اسی طرح اگلی بات، اب اس طرح یہ ہوں گے نا جی، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، تو اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے جی۔ بالکل وہ جس طرح غلط لوگوں کا جو آپس میں لنک ہوگا، اسی طرح پاکیزہ لوگوں کا آپس میں لنک ہوگا جی۔ یہ بات جو ہے نا جی، یہ آگے سورہ تکویر 81 81ویں سورہ کی آیت 7 میں بیان ہوئی ہے، اذن نفوس زوجت کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کے جوڑ جو ہے نا جی، اس دن قیامت والے دن لوگوں کے جو جوڑ بنیں گے نا اس دن، ایمان و اخلاق کے لحاظ سے بنیں گے، جو جوڑ بنائے جائیں گے اس دن قیامت والے دن، تو یہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوں گی جی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ برے لوگ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں جو ہوں گی، جو ایک دوسرے کے لیے ہوں گی، تو نے کہا جی وہ ان باتوں سے بری ہوں گے، مطلب وہ جو باتیں ان کے بارے میں جھوٹی کہیں گی نا، ان سے وہ کلیئر ہوں گے اس طرح 100%۔ جو یہ لوگ یہ جو غلط کام پھیلانے والے جو ہیں، جو جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہیں، ہاں جی، ان کی جو باتیں تھیں ان سے وہ بری ہوں گے جی، وہ ان سے کلیئر ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو گندے لوگ غلط لوگ جو دوسروں کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، تو وہ ان سے بری ہو جائیں گے، وہ ان سے اس دن کلیئر ہوں گے جی کہ انہوں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا۔ تو پھر لعنتی بھی ہو جائیں گے، سزائیں بھی ملیں گی۔ تو خبیث مرد ہوں گے جنہوں نے الزام لگائے تھے، تو ان کو خبیث عورتیں وہاں ملیں گی، خبیث عورتیں ہوں گی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، تو ان کو خبیث مرد وہاں ملیں گے جی، ان کا جوڑ وہاں پہ ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جن کے بارے میں جھوٹی باتیں کی تھیں وہ تو پاکیزہ مرد تھے اور پاکیزہ عورتیں تھیں، تو انہوں کو اسی طرح پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد ملیں گے جی۔ ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی یہ جو لوگ ہیں اچھے والے، ان کے لیے وہاں مغفرت بھی ہوگی جی، ساری بات ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی مغفرت ہوگی اور عزت کی روزی جی۔ تو سادہ معنی بھی عزت کی روزی ہی ہوگی جی۔ تو اب اس کا تھوڑا سا یہ بڑی جامع تعبیر ہے جی، اور یہ قرآن میں
جو بھی نعمتیں آپ کو آخرت میں ملنی ہے نا جی، تو ان کے لیے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ عزت کی روزی ہوگی. کیا جی، لہم مغفرتم و رزق کریم. تو یہ رزق جو کریم جو قیامت والے دن ملے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے رزق، اس رزق سے مراد تمام نعمتیں ہیں وہ جو قیامت کے دن آپ کو ایک طرح سے اس دن آپ کو ملنی ہیں جی، آپ کے لیے رکھی گئی ہیں جی. تو وہ رزق کریم میں آ جائیں گی ساری. ٹھیک ہے جی. تو یہاں آ کے جی ہمارا یہ آج کا قسط ختم ہو گئی جی. اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس چیز سے بچائیں جی کہ ہم لوگوں پہ جھوٹی تہمتیں لگائیں جی. یہ بڑا خطرناک کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں تو اس کی ہماری معافی کر دیں جی. ہاں، ہمارے کو بخش دیں جی، ہمارے کو شفقت کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.